اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح فرمایا یا یہ فیصلہ فرمایا تو کچھ تحائف بھی دیے تھے ساتھ، وہ چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے مبارک تحائف تھے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیا ہے نا تو اب جہیز بھی ہم بھر بھر کے دیں گے، اب یہ بھی پکا ہو گیا، تو ذرا یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ میں قربان آپ کے سوال کے کتنا بہترین اور محتاط جملہ استعمال کیا، تحائف دیے۔ ہاں جہیز کا جب تصور لفظ آتا ہے نا تو وہ تصور کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہاں اچھا وہ جو جس کو جہیز کہا جائے تو یہ یاد رکھیے جتنے بھی اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں عرض کر دوں کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ دیں، بھلے جہیز نہیں دیں۔ ہاں ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کرتے ہیں جہیز دے دیں گے، وراثت کا حصہ مار دیں گے۔ بھائی وہ اللہ کا حق ہے، وہ فریضۃ من اللہ، قرآن نے خود فرمایا جب اللہ رب العالمین نے حصے تقسیم فرمائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو سارے حصے بیان کر کے فرمایا یہ کسی اور نے تقسیم نہیں کیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو پہلی بات تو یہ، تو سیدہ ظاہرہ پاک کا جو جہیز جس کو کہلے یا تحفہ کہلے، کہ بیٹی کو عام طور پر دیکھیں ماں باپ کتنے غریب ہوں، ایون یہ کہ لڑکے والے منع کر دے، خود لڑکا منع کر دے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، لیکن ماں باپ کو ایک آس ہوتی ہے اور ایک ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ جتنے جہیز کے لالچی ہے نا، میں بچیوں کے والدین سے درخواست کروں گا آج کے اس چینل اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ خدا کے لیے ان کو بیٹی تو کیا، ان کو کتا بھی نہیں دے اپنا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے جو زیادہ کہ جو اپنی لخت جگر پال کر، آپ کو پوس کر، جوان کر کے، اس کو سلیقہ شیاری سکھا کر، گھرداری سکھا کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ نادانوں اور کیا مانگتے ہو تم ان سے؟ ذرا دیکھو سیدہ زہرا پاک کا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کا نکاح مولا علی سے کیا، اور مولا علی کی تو خیر شان جب آئے گا انشاءاللہ 21 رمضان تو ہم اس دن بیان کریں گے، لیکن آپ دیکھیے سیدہ زہرا پاک کا ایک چمڑے کا تکیہ تھا، یہ بستر مبارکہ تھا، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک مشکیزہ تھا، یہ چند ایک برتن تھے، تو لہٰذا یہ سیدہ زہرا پاک کا کل جہیز تھا۔ تو جہیز اتنا دیکھیں ماں باپ تو اپنا جگر نکال کر دے رہے ہیں، باقی دنیا کی مال کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں ایک نقطے کا بھی اضافہ کروں گا، بڑی خوبصورت بات کی۔ اچھا یہ جو دیا نا وہ بھی مولا کائنات علیہ السلام کا مال تھا۔ اچھا جی، رسول اکرم جب مولا کائنات کے ساتھ جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کا عقد جب طے ہوا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا دینے کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک تلوار ہے۔ تو آپ نے فرمایا 2 تلواریں تھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ تلوار بیچ دیں، وہ تلوار بیچ دیے، اور جو سامان تیار کیا گیا وہ اسی تلوار کے پیسوں سے تیار کیا گیا۔ تو آج جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جہیز کا سامان سارا جو ہے وہ بیٹی کے اوپر یا بیٹی کے والدین کے اوپر ڈال دیں، یہ بھی غلط۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا جب نکاح فرما رہے ہیں، مولا کائنات کا جب نکاح ہو رہا ہے تو وہ جہیز کا مال جو ہے وہ مولا کائنات دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے، آج کل تو قطع قلم ایسا ہوتا ہے کہ داماد کہتا ہے شادی تب کروں گا جب مجھے گاڑی ملے گی، اور گھر ملے گا اور سامان ملے گا، اور پھر بعض تو ایسا کہتا ہے کہ جس گاڑی میں میں دولہا بن کر ہال کی طرف آؤں گا وہ بھی مجھے سسر دے، پوری لسٹ شاید بنا کر دیتے ہیں آج کل تقریباً بعض علاقوں کے اندر یہ فہرست، جی ہاں یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے، پوری فہرست بنا کر جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے گھر آ جانی چاہیے۔ بیٹی مل رہی ہے کافی نہیں ہے، گاڑی چاہیے، اور نان نفقہ اور سکنا یعنی کھانا پینا اور رہائش، یہ تو ویسے شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ نہیں کما سکتا ہے تو اس نالائق کی شادی نہیں کرو۔ اچھا دوسرا یہ کہ اگر وہ لڑکا یہ ساری ڈیمانڈ رکھتا ہے تو اس سے کوئی پوچھے کہ چلو تمہیں ساری چیزیں دے دی، اب ہماری توقعات کے مطابق ہماری بیٹی کو بھی رکھو گے کہ نہیں؟ وہ میں ذرا دیکھوں گا، میرا بھی کام کاج چل رہا ہے، اچھا ابھی تمہیں گاڑیاں چاہیے، تمہیں پھول ہار چاہیے، تمہیں ہال چاہیے، اچھا جو ہے نا کھانا چاہیے، سارے جاہ و جلال اور لشکر جرار چاہیے بارات میں، اور اس کے ساتھ، اور جب تم سے پوچھا جائے کہ باقی بیوی کے سارے حقوق ادا کرو گے تو کہتے ہو کہ میرا کام کاج ابھی چل رہا ہے۔ تو جو بھی کسی اور کے لیے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے وہ یہ دیکھے کہ پہلے وہ خود دوسروں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ کوئی اور اللہ رب العزت نے ویسے بھی میاں بیوی کے درمیان جو ایک رشتہ رکھا ہوا ہے وہ مودت اور رحمت کا ہے، ایک دوسرے کے اوپر مال جتانے کا، ایک دوسرے کے اوپر برتری جتانے کا جذبہ نہیں، مودت ہے، رحمت اگر ہے تو یہ رشتہ چلے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں بھی یہ خیال اگر آ جائے، پیدا ہو جائے کہ میں ان سے بہتر ہوں، یا میں نے یہ مال دیا تھا، یہ میں نے یہ چیز لے کر دی تھی، پھر وہیں سے جو ہے کیا ہے اس رشتے کے اندر درار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دسترخوان سج چکا ہے چونکہ
کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب میں کچھ وقت باقی ہے، اور یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ رونق کے لمحات ہوتے ہیں، یعنی رونق افطار کے طرف سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے رونق افطار۔ رونق افطار ہمارا سیگمنٹ جو ہے، اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو روزانہ ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب کسی نہ کسی آیت، سورت، لفظ، وظیفے، اسماء الحسنی کسی کی بھی ایک جو ہے وہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ دوسرا گویا تیاری ہو رہی ہے کہ یہ ہم قبولیت کے لمحات کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کس کی فضیلت بیان کریں گے؟ سورہ فلق، سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق، سورہ ناس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت عطا کی گئی اللہ کی طرف سے کہ جب لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا۔ واہ۔ تو پہلی تو بنیادی بات یہ، ہم اس کے چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جادو کے توڑ کے لیے بہترین ذریعہ ہے ایک بات۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمل مبارک صحیح بخاری شریف کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حسنین کریمین یعنی امام حسن پاک، امام حسین پاک چھوٹے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ تھا، اور یہ چاہیں تو ہم بھی عمل کر سکتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین پڑھتے تھے۔ یہ معوذتین کیا ہے؟ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو حضور دونوں سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے کس طرح کہ پہلے سورہ فلق پڑھتے پھر سورہ ناس، یہ ہو گیا ایک، پھر سورہ فلق پھر سورہ ناس، یہ ہو گیا دو، اس طرح 5 مرتبہ پڑھتے، پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور سر سے پھیرنا شروع کرتے، سر سے پھیرتے، چہرے پہ پھیرتے ہوئے، ہاتھ سینے کی طرف لاتے ہوئے جسم مبارک پر یہ مبارک ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جادو بھی اتر جاتا ہے، دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے بلکہ اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں وہ افطار کے بعد چاہیں تو پریکٹیکل کر لیں کہ آپ جیسے ہاتھ پھیلیں گے ایسا لگے گا آپ کا جسم ایک دم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ تو قبولیت کے لمحات ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ افطار جب کر رہے ہوں یا افطار کا وقت ہو جائے اس سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قبولیت کے لمحات۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس مکمل ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس تمام کا ثواب حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء، تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، امہات المومنین، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، امام موسیٰ کاظم، حضور غوث اعظم، تمام کاملین، خصوصاً بالخصوص سیدہ طیبہ ظاہرہ خاتون جنت جان احمد کی راحت سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا کو پیش کرتے قبول مقبول فرمائے یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔